بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، آج 4 تاریخ کو کلکٹریٹ سبھاگار میں ڈی ایم صاحب کی ادھیکشتا اور کپتان صاحب کی موجودگی میں اور ہاتھرس شہر کے تمام ذمہ داران اور پرشاسن کے بڑے ادھیکاریوں کی موجودگی میں عید الاضحیٰ کے تعلق سے ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی دن کے 12 بجے کے ٹائم۔ اس میٹنگ میں بہت خوشکن اور بڑی اچھی کچھ باتیں سامنے آئیں اور بڑے اچھے ماحول میں ایک اچھی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد سے ہی فوراً ہاتھرس کے اطراف و اکناف میں اس میٹنگ کا اثر بھی دیکھنے کو ملنے لگا۔ بس اس تعلق سے چند باتیں میں کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، خاص طور سے ہاتھرس کے لوگوں سے، اور اس کے بعد عموم جہاں تک میری بات پہنچے۔ اللہ مجھے صحیح باتیں کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا اور ہر دور میں الگ رہا۔ قربانی کا طریقہ، اس کی قبولیت کا طریقہ پہلے الگ تھا، لیکن ابو الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو قربانی کا عمل سامنے آیا وہ آج تک اور اب قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور وہی قائم رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو قربانی کا عمل پیش کیا گیا وہ محض اللہ کے لیے، اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے کام کیا گیا، اور وہ طریقہ تو بیٹے کی قربانی دینے کا تھا، لیکن اس امت پر اور اس انسانیت پر یہ اللہ کا محض فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے بیٹوں کی قربانی کو سلسلہ نہ شروع کرا کے اپنی مخلوق میں ہی جانوروں کے سلسلے کو شروع کیا، اور اس کرنے والے کو جو آج کے دور میں کرتے ہیں تو ان کا تقوی اور ان کا جذبہ اسی طرح منظور کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے آج کے دور میں اپنے بیٹوں کو اللہ کی یاد میں اور صرف اللہ کے لیے، نہ ریاکاری کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، بلکہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کی، تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو قربان کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا اللہ پاک کو تمہاری قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، اس کو تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو قربانی کے ان دنوں میں، خاص طور سے عید الاضحیٰ کے اس مہینے میں یا ذی الحجہ کے اس مہینے میں، اللہ پاک کو جو بھی نیک عمل کیا جائے سب سے زیادہ، ہر سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ان دنوں کا کوئی بھی نیک عمل ہے وہ اللہ کو محبوب ہے اور وہ اللہ کو قبول ہے۔ اور پھر اس کے بعد خاص طور سے 10 ذی الحجہ، 11، 12 یہ 3 دن جو قربانی کے ہیں، ان دنوں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ یہ قربانی کا عمل پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں کرنے کے مختلف کام ہیں، لوگ صدقے کا عمل کریں، لوگ روزہ رکھیں، لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور میں تو روزے کو اور صدقے کو خاص طور سے کہتا ہوں، بازار میں نکلیں تو ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ ذکر کریں، تسبیح کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ذکر کریں اور بآواز بلند اس کا ذکر کریں، نکلتے بڑھتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کریں۔ روزہ رکھیں، اللہ کو منانے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے، اور تو اور اس سے بڑی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب لوگ اپنی حکومتوں سے نالاں ہوتے ہیں تو کبھی کسی نے اعلان نہیں کیا کہ وہ یہ کہے کہ ہم کھا کے جان دے دیں گے،
بلکہ جس کو دیکھیے عام طور پر بڑی بڑی کمیونٹیاں اور بڑے بڑے لوگ جو ایک کوشش کرتے ہیں تو وہ حکومت کو منانے کی، اپنے بات کو منوانے کا جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ یہی کہ ہم بھوک ہڑتال پہ چلے جائیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ بھوک ہڑتال پہ جانے کے بعد حکومتیں، ادھیکاری، اپنے بڑے، اپنے بزرگ، اپنے ماں باپ، شوہر، یہ سب کے سب بھوک کے نام پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہو رہا، لیکن یہ کانسیپٹ یہیں کا ہے۔ یہ روزہ اپنے مالک کو منانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ان دنوں میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بہت سارے دنوں کا لوگوں میں جس طرح چلن کیا جاتا ہے، جس کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس طرح کا ماحول ذی الحجہ کے مہینے میں، جبکہ ان دنوں کے بارے میں یہ کہا گیا اور ان راتوں کی قسم کھائی گئی، ان راتوں کی اہمیت شب قدر کی راتوں کی طرح ہے، تو اس کی جیسے قسم کھائی گئی، لیکن اس کا کبھی دیکھا نہیں گیا کہ لوگوں نے اس کا اس طرح ماحول بنایا ہوتا کہ لوگ ان دنوں میں خاص طور سے نیک اعمال کی طرف فکر مند ہوتے اور نیک اعمال کرتے۔ تو نیک عمل کرنا، روزے رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کی طرف متوجہ ہونا، اور خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اس کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ تو یہ تو میں چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی، اور جو باتیں آج کی میٹنگ میں ڈی ایم صاحب کی موجودگی میں ڈی ایم صاحب نے کہیں، کپتان صاحب نے کہیں، کپتان صاحب نے بڑے اچھے اس میں بڑی اچھی بات کا یہ تذکرہ کیا کہ مجھے 10 سالوں کا جو میں نے ریکارڈ دیکھا ہے ہمارے ہاتھرس میں، کبھی کسی طرح کا کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا جو انسانیت کے لیے شرمسار کرنے والا ہو یا عام لوگوں میں ماحول کو خراب کرنے والا ہو۔ یہ ہمارے ہاتھرس کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ اس پر میں خاص طور سے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو اپنی طرف سے، ہماری تو فطرتاً مسلمان واقعی ایسے ہوئے ہیں کہ، اور ان کو مذہبی طور پر تعلیم ہی ایسی دی گئی ہے، ان کو سکھایا ہی یہ گیا ہے کہ لوگ گالی دیتے ہیں تب بھی دعا دیتے ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں تب بھی اس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اس نیچر کے ساتھ باقی رہنا ہے، لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہمیں جو قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی، ہم انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کو باقی رکھنے کے لیے ہم قربانیاں دیں گے، لیکن کوئی ایسا انسیڈنٹ، کوئی ایسی کوشش اور کوئی ایسا کام جو ہماری طرف سے شرمسار کرنے والا وہ ہم نہیں کریں گے۔ اوروں کا ہے پیام کیا، وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو ہم تو محبت کے بانٹنے والے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، جو عید کے ساتھ میں خاص طور سے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم ان دنوں میں صدقہ کریں، اور اس انداز سے صدقہ کریں کہ ہم یہ ماحول نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس میں رہنے والا، ہماری جانکاری میں رہنے والا کون آدمی مسلمان ہے اور کون آدمی مسلمان نہیں ہے۔ ہم تو اس صدقے کے ذریعے سے ہر پریشان حال آدمی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے پڑوس میں پریشان ہے، کوئی بھوکا ہے، کسی کے پاس کپڑے کا انتظام نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پہنائیں۔ اگر ہم اپنے گھر میں اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اور پھر ہمارے پڑوس میں لوگ بھوکے رہتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے، انتہائی ذلت کی بات ہے۔ ہمیں کسی بھی قیمت پر یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ہمیں بھوکے رہنا پسند ہے، لیکن ہمیں یہ پسند نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا رہے، ہمارے پڑوس میں کوئی انسان ننگا رہے، کسی کے پاس کپڑوں کا انتظام نہ ہو، اور کوئی انسان عید منانے چلا ہے اور اس کے گھر میں عید منانے کا انتظام نہ ہو۔ تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پاس سے جو کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے صدقے کریں، لوگوں کی ضرورتوں میں کام آئیں، لوگوں کو کام دیں، اور لوگوں کے خوشیوں میں، لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ عید کے تعلق سے میں دیکھ رہا ہوں ہماری انتظامیہ، ہمارے ضلع کے ادھیکاری، یہ سب لوگ انتہائی فکر مند ہیں، اور بڑی صاف صفائی کی، بجلی کی، تمام چیزوں کی بڑی اہم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اس میں جو کوپریٹ کر سکتے ہیں، ہم اس میں جو ان کے کام آ سکتے ہیں، ہمیں ساتھ میں مل کر اچھے طور پر اپنے شہر کو انتی کا شہر اور شانتی کا شہر بنانا، ایک مثال بنانا ہے۔ اس کے لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے اس موقع پر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ کوشش کرے کہ آپ کو شانتی کا پیغام دینا ہے، آپ کو محبت کا پیغام دینا ہے، لوگوں کے نزدیک تک پہنچنا ہے، اور ہمدردی کی بات کو عام کرنا ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔
آپ کے ذریعے سے ہم قربانی کرتے ہیں۔ ایسی جگہ میں دین نے اور اسلام نے اور شریعت نے آپ کی صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان کہا ہے، اور اس طرح سے قربانی کے موقع پر اپنے جانوروں کے فضلات کو پھینکنا اور ان کی ایسی جو چیزیں استعمال کے لائق نہیں ہیں ان کو ایسے استعمال کرنا، یا اس طرح ان کو ویڈیو اس کی شیئر کرنا، اس کے فوٹو کھینچنا اور پھر سوشل میڈیا پر ڈالنا، یہ اس کو کسی قیمت پر بھی گوارا نہ کریں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کسی طرح کا بھی ماحول خراب ہو۔ تو میں اپنی طرف سے اور خاص طور سے چونکہ میرے ذمے جمعیت العلماء ہاتھرس کی ایک ذمہ داری ہے، میں اس کا ایک خادم ہوں یہاں سے، اس طور پر بھی میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ قربان عید کے موقع پر اپنے آس پاس کی انتظامیہ سے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ادھیکاری لوگ ہیں، ان کی جو ذمہ دار لوگ ہیں بستیوں کے، جو اپنے اپنے محلوں کے، اپنے اپنے گاؤں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اپنے محلوں میں کوشش کریں کہ وہ 2 4 5 10 لوگوں کی ٹیمیں بنائیں، اور ٹیمیں بنا کے اپنے محلوں میں یہ ذمہ داریاں نبھائیں کہ کسی بھی قیمت پر ایسا کوئی کام جو غیر قانونی ہو، غیر قانونی جانور کا قربان کرنا یا قربان کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل کرنا جو غیر قانونی ہے، آپ کو اور ہم کو کسی قیمت ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ جو اساماجک تتو ہوتے ہیں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور جہالت کی کہیں بھی کمی نہیں ہے، تو ایسی بہت ساری مثالیں ہر سال دیکھنے کو دوسری جگہوں میں مل جاتی ہیں، تو ہمیں اپنے یہاں ایسی کوئی کوشش نہیں ہونے دینی ہے اور ایسا کوئی کام نہیں ہونے دینا ہے جو اساماجک کام ہو، جو غیر قانونی کام ہو، جس سے آپ کو بھی، ہم کو بھی اور انتظامیہ کو بھی، سب کو کسی طرح کی پریشانی ہو۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ نماز کے اوقات میں آپ کو انسانیت کے طریقے پر، انسانیت کی ہمدردی کے طریقے پر، اور ایک اللہ والا بن کر، ایک ایشور بھکت بن کر، جو اپنے اپنے وقتوں میں ایشور کے دوتوں نے، اللہ کے میسنجرز اور اس کے پیغمبروں نے لوگوں کو جو انسانیت کا پاٹ اور لوگوں کو جو انسانیت کا سبق دیا ہے، اور خاص طور سے آپ اور ہم مسلمان ہیں، اور اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو انسانیت کا، اخوت کا، ہمدردی کا، محبت کا، آپس میں جو پیغام دیا ہے، آپ کو اس کو سیکھنا ہے، ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے، اور ہمیں اسی کی گائیڈ لائن میں چلنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم سے اور آپ سے ان تمام چیزوں کا یہ میسج جاتا ہے، ہمیں یہ میسج دینا ہے کہ ہم کوئی غیر قانونی لوگ یا قانون کے خلاف کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ایک اچھے شہری ہیں، ذمہ دار شہری ہیں، اور ہر طور پر ہم اپنے یہاں امن چاہتے ہیں، اور امن کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے گی ہم وہ قربانی دیتے ہیں، لیکن ہم امن کا اور شانتی کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کو قائم رکھیں گے۔ تو اپنے یہاں ہم سب یہ کوشش کرنی ہے کہ قربانی، اور بالکل میں نے خاص طور سے ڈی ایم صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ ہم کسی بھی طرح یہ نہیں چاہتے کہ شہر میں کسی طرح کا کوئی سماجک تتو کوئی غلط کام کرے، اور پھر ڈی ایم صاحب نے بھی بہت ساری باتیں ایسی کہیں کہ پرشاسن اور شاسن پورے طور پر بہت مستعد ہے، بہت چاق و چوبند ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سب کی کوششوں سے، ملی جلی کوششوں سے انشاءاللہ تہوار، سب کے تہوار ہوتے ہیں، یہ ملک تہواروں کا ملک ہے، یہاں ہر دن کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، کسی نہ کسی سماج کا تہوار ہوتا ہے، تو جس سماج کا جو تہوار ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کا سمان کریں، ان کا آدر کریں، ان کی عزت کریں، اور ان کو ہم اپنے تہواروں پر اور ایک دوسرے کے تہواروں پر ان کو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس ملک میں اس تہواروں کے ماحول میں سب لوگ اپنی اپنی خوشی اپنے طور پر منائیں، کسی طرح کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس وقت بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی کوشش ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، یا کہیں بھی ایسی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے جس سے ماحول خراب ہوتا ہے، جس سے آپس میں ماحول خراب ہوتا ہے، آپس کے ماحول میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرح گھرنا پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سب لوگ جو ہے ان باتوں پر غور کریں گے اور اپنے یہاں اس طرح کا ماحول ضرور بنائیں گے کہ تہوار جیسے خوشی کا تہوار ہے وہ خوشی کے طور پر منایا جائے گا۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔